درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسٹوڈنٹس ہیں، میتھمیٹکس جانتے ہوں گے، بہت خوبصورت ملٹیپلیکیشن ہے۔ For each and every درود پاک you can get 10 mercies from Allah subhanahu wa ta'ala. When you recite 10 times you will get 100 times mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. It means ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 پر 100، 100 پر 1000 رحمتیں۔ مگر اس حدیث کا اگلا پارٹ بہت خوبصورت ہے۔ آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، نبی پاک فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ 1000 درود پاک پڑھ کر ہم وہ برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک امتی تو یہ تمنا کرتا ہے نا کہ جب جنت میں نبی پاک جائیں تو میں پیچھے پیچھے میں بھی حاضر ہو جاؤں۔ اب یہاں آقا فرما رہے ہیں اپنے ساتھ ایسے لے جاؤں گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ نوجوانوں کا ایک بڑا آج کل ہم سب بیزی ہو گئے ہیں اور بیزی ہیں موبائل فون میں، سوشل میڈیا میں، گھنٹوں اس پر گزر جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن وقت نہیں نکلتا ذکر و درود کے لیے۔ تو پلیز اگر آپ اپنی اسٹڈیز میں بھی بہتری چاہتے ہیں، اپنے حافظے میں بہتری چاہتے ہیں، اپنی تمام زندگی کے معاملات میں چاہتے ہیں کہ آسانیاں ہو جائیں، تو اللہ کی رحمت جس کے ساتھ ہوگی تو اس کے لیے تو آسانیاں ہو جائیں گی نا۔ تو ہر درود پر 10 رحمتیں۔ آپ چاہتے ہیں میں گھر سے یونیورسٹی آؤں، یونیورسٹی سے گھر واپس جاؤں اور رحمتوں کے سائے میں جاؤں، تو پھر درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کے بغیر تو ہماری بات ہی پوری نہیں ہوتی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کی ہزاروں بلکہ لاکھوں محفلیں کرتے رہیں اور قیامت تک کرتے رہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو یوں سمجھی کہ اسپیشلٹیز ہیں اس کو کمپائل نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تو آج انہی کی بات کرنی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے جو فرامین ہیں نا، ہم نارملی اسٹوڈنٹس لائف میں اور ویسے بھی جب ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم گولڈن کوٹس پڑھتے ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں پڑھتے ہیں، سنہری اقوال پڑھتے ہیں، فلاں نے یہ کہا تو اس کے جناب وہ کوٹس ہم کوٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو باتیں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے جو اقوال ہیں، اللہ نے جو آپ کو جوامع الکلم بنایا، یعنی آپ کے بہت سارے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے، ہم ایک محاورہ کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ آپ نے ایسے ایسے فرامین ارشاد فرمائے ہیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں۔ ایک ایک حدیث پر جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے علم کے سمندر رواں ہیں، اور کیا کچھ نبی پاک نے مختصر الفاظ میں بیان فرما دیا۔ اور سبحان اللہ، وہ زبان کیسی تھی، اللہ نے اس زبان میں کمال کیسا عطا فرمایا۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں،
اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک نے جو احادیث بیان فرمائی اس کو علماء کرام نے کیٹیگرائز کیا۔ آج میں ایک اسپیشل کیٹیگری کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ آج جس کیٹیگری پر ہم بات کریں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں یہ بیان کیا کہ رب کریم جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ کریم کسی پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے تو اسے کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ رب مجھ سے بھلائی کا ارادہ فرما لے، جس سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا اس کے تو والے نہیں آ رہے ہو گئے نا۔ بٹ جب اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ عطا کیا فرماتا ہے، آج اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو یہ عطا کر دیتا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے، چند حدیثوں کو میں بیان کروں گا کہ کیا وہ نعمت، وہ اسپیشلٹی، وہ بلیسنگ مجھے ملی ہے یا نہیں ملی۔ ابھی تک نہیں ملی تو انشاءاللہ اس کے لیے پھر ہم کوشش کریں گے۔ پہلی حدیث سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین کی فقاہت یعنی دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، اٹ مینز اللہ نے اس سے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اب فقاہت کس کو کہتے ہیں تھوڑا سا یہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے، اور اس کی نشانی یوں ظاہر ہوتی ہے کہ بندے کو دین کی سمجھ بوجھ والا فقیہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب فقاہت کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، واٹ از دا میننگ آف دیٹ۔ میننگ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی وضو کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے اور مسواک کو کر بھی رہا ہے، مگر جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ اب اگر وہ مسواک کرتا ہے تو سنت پر عمل کرے گا، مگر جماعت واجب ہے وہ چلی جائے گی۔ تو فقاہت یہ ہے کہ سنت کو چھوڑ کر واجب پر عمل کیا جائے۔ زیادہ نیکی کس میں ہے، زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل اسی طرح کوئی بندہ ایسا ہے غریب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مگر وہ زکوٰۃ کا علم سیکھ رہا ہے لیکن وہ نماز کے احکام نہیں سیکھ رہا ہے، نماز اس پر فرض ہے۔ تو اب جو چیز ضروری ہے اس کو پہلے کرنا۔ ہم بھی جب امتحان میں پیپر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ہوتا ہے نا یار جو امپورٹنٹ کویسچن ہے پہلے وہ حل کر لیں پھر بعد والے کویسچن حل کریں گے۔ تو دین کی فقاہت اس چیز کا نام ہے۔ اب اسی طرح میں آپ کو اس پوری بات کو ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں، اس واقعے سے مزید لرننگ مل جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ صحابہ کو سنایا کہ پچھلی امتوں میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، کمپائل کر دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا جس کا نام جریج تھا، بڑے نیک پارسا تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ انہوں نے عبادت کے لیے اپنا ایک عبادت خانہ بھی بنایا ہوا تھا اور وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اب ماجرا یہ ہوا کہ ایک بار جریج نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی والدہ نے ان کو آواز دی، ضرورت تھی ماں کو۔ انہوں نے سوچا نماز پڑھوں یا ماں کو جواب دوں، وہ نماز کو کنٹینیو کرتے رہے۔ ماں نے 3 بار بلایا، وہ نماز میں نفل نماز میں مصروف رہے، والدہ کی طرف نہ آئے۔ اب ماں جب تنگ آ گئی تو والدہ نے غصے سے کہہ دیا کہ اے جریج، خدا تجھے جب تک موت نہ دے جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اب ماں نے غصے میں یہ کہہ تو دیا، ہوا کیا کہ اب اسی ایریا میں ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک عورت نے ایک چرواہے کے ساتھ برا کام کیا۔ اس کے یہاں جب اولاد ہوئی اب لوگوں نے پکڑ لیا اس عورت کو کہ یہ تو کیسے یہ معاملہ ہوا، تو اس نے جریج پر الزام لگا دیا۔ لوگ بڑے غصے میں جریج کے پاس آئے، اس کا عبادت خانہ توڑ دیا، بہت زیادہ بے عزتی ہوئی، لوگوں نے جمع کیا، اس کو مارنے لگے۔ تو کہتا ہے میں نے یہ کام نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، کہ گواہی دو۔ تو اب ایک جو بچہ تھا اس کی گود میں عورت کی، جریج نے کہا کہ اس بچے سے پوچھو کہ اس کا والد کون ہے۔ اللہ کریم نے اس چھوٹے سے بچے کو قوت گویائی عطا فرمایا۔ میں آپ کو حدیث کا واقعہ سنا رہا ہوں، اور اس بچے نے گواہی دی کہ جریج اس گناہ میں نہیں ہے، یہ سارا کام دوسرے کا ہے۔ اب جریج کی جان تو چھوٹ گئی، مگر وہ پریشان ہوا کہ میرا لینا نہ دینا، اتنی میرا زبردست عزت تھی پورے معاشرے میں، سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن جو ماں کی نافرمانی کی تھی اور ماں نے جو بد دعا دی تھی، یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ اب اس واقعے سے 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ فقاہت کیا تھی کہ اگر نفل نماز پڑھ رہے، اس کی تفصیل ہے کہ بندہ اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ماں کو ضرورت ہے، بعض اوقات تو یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر والدین ایمرجنسی میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں اور وہ آپ کو بلائیں تو آپ کو سب کچھ چھوڑ کر ان کے پاس جانا ہوگا، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔
لیکن اس کی ڈیٹیل ہے کہ کون سی نماز ہے، نفل نماز ہے، کتنی ضرورت ہے. تو فقاہت اسی کو کہتے ہیں کہ پہلے کیا امپورٹنٹ ہے وہ کیا جائے. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو فقاہت عطا فرماتا ہے. پھر ایک اور بات اس واقعے سے سیکھنے کو ملی کہ ماں باپ کا ادب کتنا ہے. میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، بعض اوقات ہمارے دوست ہم سے خوش ہوتے ہیں، ہمارے کولیگز ہم سے بڑے راضی ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے دن رات حاضر ہیں، مگر ماں باپ ہم سے دکھی ہوتے ہیں. میرے بچوں میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک اصول دینا چاہتا ہوں جو میں نے سیکھا ہے اس دنیا میں، کہ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، بے شک باقی پوری دنیا راضی ہے، اسے بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. ماں باپ کی نافرمانی یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے. بندے کو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو ستایا اور یہ پرابلم مجھے کھڑی ہو گئی ہے. تو اگر آپ سٹرگل کر رہے ہیں، اپنی لائف کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اپنی اس پوری زندگی کی جو بنیاد ہے نا، اس میں ایک یہ بات ضرور رکھیے گا کہ کبھی زندگی کے اسٹیج پر اپنے والدین کو ناراض مت کیجیے گا. اس عمر میں، جس عمر میں آپ ہیں نا، اس عمر میں والدین بعض اوقات اچھے نہیں لگتے کیونکہ وہ روک رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بعض ٹیچر آپ کو اچھے نہیں لگتے ہوں گے، آپ کو انتظامیہ کے کچھ لوگ اچھے نہیں لگ رہے ہوں گے، ہمیں اپنی کلاس کا پریفیکٹ بھی اچھا نہیں لگتا تھا. جو روکتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے، مگر جب ایک اسٹیج آتا ہے، ہم خود ٹیچر بنتے ہیں، ہم خود ناظم بنتے ہیں، ہم خود جب کسی چیز کی آرگنائزیشن کو ہیڈ کرتے ہیں، پھر سمجھ آتا ہے کہ وہ روکنا ٹھیک تھا کیونکہ اب ہمیں بھی روکنا پڑ رہا ہے. بڑی اچھی ایک تحریر میں نے پچھلے دنوں پڑھی تھی. وہ لکھتا ہے کہ جب میں 4 سال کا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین، میرے ابو تو دنیا کے سب سے بیسٹ انسان ہیں. جب 10 سال کا ہوا تو میں نے کہا بڑے ذہین بھی ہیں، بڑے کمال کے بھی ہیں. مگر جب 12-15 سال کا ہوا تو مجھے لگا کہ ابو کے خیالات کچھ پرانے سے ہیں. ابو کو اب سمجھ نہیں پڑتی معاشرہ کتنا آگے بڑھ گیا ہے. 20 سال کا ہوا تو مجھے یہ خیال آیا کہ میرے والد صاحب کے ساتھ تو رہنا بہت مشکل ہے، ان کو تو میری ہر بات ہی بری لگتی ہے، ہر چیز میں ان کو اعتراض ہے. 25 سال کا ہوا تو میں سوچنے لگا اتنے مشکل آدمی کے ساتھ امی نے کیسے گزارا کیا تھا. میری والدہ نے بھی ساری زندگی لگتا ہے دکھ میں گزاری، ان کو تو کوئی بات سمجھانا ہی مشکل ہے. اور جب اس طرح بڑھتے بڑھتے 40 سال کا ہوا تو پھر احساس ہوا کہ ابو کی باتیں ٹھیک تھیں. 45 سال کا ہوا تو لگا کہ جس طرح میرے ابو نے اصولوں کے ساتھ مجھے پالا تھا، اپنے بچوں کو بھی میں ایسے اصولوں سے ہی پالوں گا. 50 سال کا ہوا تو میں سوچنے لگا کہ والد صاحب واقعی کمال تھے، کس طرح انہوں نے اصولوں کے ساتھ ہمیں سنبھالنے کی کوشش کی. اور 55 سال 60 سال کی عمر میں جا کر پھر احساس ہوا میرے والد جیسا ذہین اور دانا کوئی اور نہیں تھا. یہ پورا سرکل کرتے کرتے 40-50 سال لگ گئے، پھر جا کر وہیں آ گئے کہ بچپن میں بھی کہتے تھے کہ والد جیسا کوئی نہیں، اور بڑھاپے میں جا کر بھی یاد آیا کہ واقعی ابو جیسا کوئی نہیں. سچ بات یہ ہے کہ واقعی ہمارے ابو جیسا کوئی نہیں. وہ بہترین ہیں، وہ روکتے ہیں، ہماری بھلائی کے لیے روکتے ہیں. یہ باتیں آپ کو بھی شاید سمجھ نہ آئیں، لیکن جب آپ خود والد بنیں گے، جب آپ خود ایک اوپر اسٹیج پر پہنچیں گے تو احساس ہوگا. اور میں آپ ان بچوں کو بالخصوص یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ یہاں پڑھنے آئے ہیں، آگے آپ نے اپنے مستقبل کے لیے غور کرنا ہے، آگے آپ نے انشاءاللہ روزگار کمانا ہے. 2 باتیں یاد رکھ لیں، ایک ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں، دوسری اپنی نیتیں صاف رکھیں کہ صرف حلال کمانا ہے. اپنی زندگی میں یہ اصول بنا لیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے اللہ کو ناراض کر کے روزی نہیں کمانی. رب ناراض اور دنیا راضی، کیا کرنا ہے اس کا. اور ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض. حدیث پاک ہے، جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض. یو آر سو لکی اف یو ہیو یور پیرنٹس ود یو. یاد رکھیے، پوچھیے ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے کتنا یاد آتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے کو جی تو بہت چاہتا ہے، مگر پھر قبرستان جانا پڑتا ہے بات کرنے کے لیے. آج وہ آپ کے ساتھ ہیں مگر you have no time to talk with them. You have time for your friends, you have time for your social media. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا وقت دو، تو کہتے ہیں وقت نہیں ہے، مگر دوست آدھی رات کو بلائے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. جریج کا یہ واقعہ جو نبی پاک نے صحابہ کو سنایا، نیک آدمی تھا، عبادت کھانا اس کا بنا ہوا تھا، پورا شہر اس کی عزت کرتا تھا. ماں کو تکلیف دی تو وہ ساری عزت پانی میں مل گئی. پلیز سب سے پہلے فوکس یہ ہونا چاہیے کہ میری پڑھائی، میرے کاروبار، میری نوکری، میری لائف اسٹائل میں میرے ماں باپ میرے ساتھ ہونے چاہیے، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہونی چاہیے.
اور یہ میری اور آپ کی شریعت ہمیں سکھاتی ہے. جس دن آپ کا فوکس یہ بن گیا نا کہ پریورٹی ماں باپ کو دینی ہے، انشاءاللہ آپ اپنی زندگی پہ ترقی کریں گے. انہیں عزت دیں، انہیں پیار دیں، ان کی دعائیں دیں. اچھا، پھر اب فقاہت کی بات کر رہے تھے ہم کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. اب آج کل کیا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، خامہ خواہی کی بحثوں میں لوگ الجھے ہوئے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب مثال کے طور پر اگر میں ورلڈلی آپ کو نالج کے ذریعے سمجھاؤں کہ آپ کا لینا دینا کچھ نہیں ہے کہ آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ جناب آج پیٹرول کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ کیا. ہم نے اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول 2 لیٹر ڈلوانا ہے لیکن ریٹ ہم نے بیرل کا معلوم کرنا ہے کیونکہ ٹائم بہت ہے نا. آج برازیل میں کیا ہوا تو یورپ میں کیا ہوا تو فلاں ملک میں کیا ہوا. بہت ساری بیسک آپ کی پڑھائی جو وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. آپ اپنی نالج کو چھوڑ کر ان چیزوں میں لگے ہوئے جس کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سوشل میڈیا کا ایک بڑا پرابلم ہے کہ سونامی آف ایکسٹرا نالج ہمیں نہیں چاہیے اور وہ ہمیں مل رہا ہے، خواہ مخواہ مل رہا ہے. یہ ہمارے موڈ سوئنگز کر رہا ہے. جو بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے، آپ کبھی غور کیجئے گا، ہمیشہ یاد کیجئے گا، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کہ جب ہمیں کوئی خوشی کی خبر ملتی تھی نا، ہم پورا دن مسکراتے تھے. ہمارے چہرے سے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ کوئی خوشی کی خبر ملی، بھائی خیر تو آج بڑے مسکرا رہے ہیں، بس وہ بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا یا فلاں خوشی کی خبر تھی. وی آر انجوائڈ آل دا ڈے بیکاز آف ون گڈ نیوز. بالکل اسی طرح اگر اللہ نہ کرے کوئی خبر غم کی مل جائے تو انسان اس کو فیل کرتا تھا، ٹائم لگتا اس کو اس سے نکلنے میں، اور یہ ہماری نیچر کا حصہ ہے. مگر سوشل میڈیا نے ہمارا حال یہ کر دیا ہے کہ ہم جب سوائپ کرتے ہیں نا ریلز کو، تو ایک خبر ہے مسکرانے والی یا ایک ویڈیو ہے انجوائے کرنے والی، اگلی ویڈیو ہے غمگین کرنے والی، اس کے بعد اگلی ویڈیو ہے پریشان کرنے والی، اگلی ویڈیو کہیں اور لے جانے والی. سیکنڈوں میں ہمارا موڈ سوئنگ ہو رہا ہے. انسان اس کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پاپ کارن برین ایک اصطلاح آئی ہے کہ جس طرح پاپ کارن اچھلتا رہتا ہے پکتے وقت، اب ہمارے برین کی یہ کیفیت ہو گئی، ہمارا فوکس ڈسٹرب ہو رہا ہے. اور پڑھائی کے لیے، اسٹڈی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، کریٹیوٹی کے لیے، یو نیڈ یور فوکس. بس بیکاز آف دا ایکسیسو یوز آف سوشل میڈیا ہمارا فوکس ڈسٹرب ہے، کیونکہ ہمارا تھوڑی سیکنڈ کے بعد ہم کسی اور میدان میں ہوتے ہیں، ہم کسی اور کیفیت میں ہوتے ہیں. اتنی تیزی کے ساتھ جو ہم یہ سب کر رہے ہیں یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے. ہمارے دین کو، ہماری دنیا کو، ہمارے فوکس کو. ہم آدھا گھنٹہ کتاب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ پڑھتے ہوئے عادت ہو گئی ہے نا، ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نیا چاہیے. اس سے اپنے آپ کو نکالیں. ہم نہ دین سیکھ پا رہے ہیں نہ دنیا کو پراپر ٹائم دے رہے. چونکہ میرا ٹاپک دین ہے، جو میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. اب دین میں بھی معاملہ کیا ہے، عجیب و غریب بحثیں چل رہی ہیں. دس از ایکچوئل اوور پرابلم. ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں فلاں نے کیا کیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کا یہ پرابلم ہے. جو بیسک نالج ریکوائرڈ ہے بینگ اے مسلم. فرض علوم کیا ہیں؟ یعنی ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو بہت ساری نالج ہوگی مگر قرآن پڑھنا نہیں آتا. حالانکہ یہ ہمارے لیے بیسک ہے نا. ہم مسلمان ہیں، کم از کم قرآن تو ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، نماز تو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. اس کے لیے